نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان 2025 کا 12واں روزہ ہے۔ الحمدللہ ہم شارٹسٹ جنہ کورس مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کورس کو ریوائز کریں گے کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے، اسی لیے نماز کو امپروو کرنے پر اس میں زور دیا گیا ہے۔ اس میں ٹوٹل 7 پوائنٹس ہیں، ان پر فوکس کرنا ہے تاکہ ہم اپنی نماز کو امپروو کر کے اس کے بینیفٹس حاصل کر سکیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے نماز کا صحیح تصور۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے نو میننگ آف فل نماز۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ایکوائر خشوع۔ فورتھ پوائنٹ ہے دل سے نماز ادا کرنا۔ ففتھ پوائنٹ ہے اچھی تلاوت، اور سکس پوائنٹ ہے ایڈیشنز ٹو سورہ فاتحہ، اور آخر میں 7th پوائنٹ ہے نماز کے بعد بھی نماز میں رہنا۔ اس کورس میں سب سے پہلے نماز کا تصور صحیح کیا گیا کہ نماز کیوں پڑھیں اور کیسے پڑھیں، اور نماز کا ہدف کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ نماز ایسی ہونی چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلائے، جو بے حیائی اور برائی سے روکے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب کروائے۔ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، بغیر سمجھے نہیں پڑھنی ہے، غافل دل سے نہیں پڑھنی ہے، سستی سے نہیں پڑھنی ہے۔ اس میں سمجھایا گیا کہ نماز ہم کیوں بہتر کریں، ایک اچھی پرسکون دنیاوی زندگی کے لیے، اور دوسرا یہ کہ نماز چونکہ جنت کی کنجی ہے تو جنت میں جانے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ نماز کے دن پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ سب چیزوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت جو الفاظ آپ کے لب مبارک پر تھے، ان کو جو فکر تھی وہ صرف اس بات کی کہ ہماری نماز اچھی ہو۔ ان کے الفاظ مبارک ہی یہ تھے، صلاۃ صلاۃ، نماز نماز۔ تو اس کے علاوہ اس میں نماز کو بہتر کرنے کے لیے نماز کو سمجھ کر پڑھنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے لیے نماز کی ترجمے کے ساتھ کتاب بھی فراہم کی گئی ہے۔ پھر یہ سمجھایا گیا کہ جو بھی کہنا ہے دل سے کہنا ہے، خالی ذہن اور خالی اور غافل دل کے ساتھ نہیں کہنا ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کو بہتر کرنے کے لیے ریسائٹیشن کے لیے بھی سمجھایا گیا کہ اپنی قرأت کو بہتر کریں۔ نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے سورتوں کو بڑھانے اور ان کو یاد کرنے پر زور دیا گیا ہے، تاکہ آپ کی نماز میں ویرائٹی آئے اور آپ کو نماز میں مزہ ملنے لگے۔ اور اس کا سب سے اہم پوائنٹ کہ بی ان نماز ایون آفٹر نماز، اس پر بہت زور دیا گیا کہ نماز کے بعد بھی نماز میں رہنا ہے، اس لیے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اگر آپ کوئی گناہ نہیں کرتی ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھتی ہیں، تو جنت انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ نماز کے بعد بھی نماز میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ خشوع کو ایکوائر کیا جائے، تو اس کے لیے تفصیلاً سمجھایا گیا، اور ایکوائر خشوع کے 2 حصے بیان کیے گئے۔ پہلا حصہ ہے نیمونک فار خشوع، اور دوسرا حصہ ہے 1 رکعت نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سحر میں۔ اب ہم پہلے حصے نیمونک فار خشوع کو ریوائز کرتے ہیں۔ نیمونک ہے اس کا بیسٹ صلاح ایز ہیڈ،
اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ تصور کریں کہ آپ فیملی کی ہیڈ ہیں، تو آپ کی نماز بیسٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں وہ آپ کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ اس نمونک کو یاد رکھیں گی، بیسٹ صلاح ایز ہیڈ۔ بیسٹ کا مطلب آپ کی نماز سب سے بہتر ہونی چاہیے ایز اے فیملی ہیڈ۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے بیسٹ۔ تو سب سے پہلے یہی سمجھنا ہے کہ نماز دنیا کی سب سے زیادہ اچھی اور مفید ترین چیز ہے۔ تو 5 وقت نماز پڑھتے وقت آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ ایک بیسٹ چیز ہے، تو میں اس کو بیسٹ طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ادا کروں گی۔ اور ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نماز کیوں سب سے اچھی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اچھی پرسکون دنیاوی زندگی عطا فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو جنت تو ملے گی ہی۔ تو نماز سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ اگر ہم اپنی نماز کو بہتر کر لیں، اپنی نماز کو امپروو کر لیں، تو دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ یعنی یہاں بھی مزے ہیں اور وہاں بھی مزے ہیں، یہاں بھی کوئی پریشانی نہیں اور وہاں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ نیمونک کا دوسرا حصہ ہے صلاح۔ صلاح کی اسپیلنگ کو ہم لیتے ہیں تو SALAH۔ صلاح کے پہلے لیٹر کو ہم لیتے ہیں ایس کو ہم نے کہا تھا کہ اسٹینڈ کرے گا سلولی کے لیے، کہ نماز آپ کو بہت ہی سلو پڑھنی ہے، بہت آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ پڑھنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا AL، تو AL سے ہم نے کہا تھا always lovingly، یعنی آپ اس کو ہمیشہ محبت کے ساتھ ادا کریں گی۔ اور اس کے بعد تھا نیمونک کا حصہ AH، یعنی always happily، آپ اس کو ہمیشہ خوشی خوشی ادا کریں گی۔ تو نیمونک کا ایک ٹکڑا بیسٹ صلاح، ہم سب سے بیسٹ چیز یعنی نماز کو سب سے بیسٹ طریقے سے پیش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، بہت آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ، اس کے علاوہ ہمیشہ محبت سے اور ہمیشہ خوشی خوشی سے، کاہلی سے نہیں، بے رغبتی سے نہیں، سستی سے نہیں، بس محبت کے ساتھ اور خوشی خوشی سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا ٹکڑا نیمونک کا ہے ایز، یعنی بیسٹ صلاح ایز۔ تو ایز میں ہم نے کہا تھا کہ اے سے ایبلوشن ہے، اور وضو کو انگلش میں ایبلوشن کہا جاتا ہے، اور ایس سے ہم نے یاد کروایا تھا سورہ سلیکشن۔ تو اب ہم اے پر بات کرتے ہیں، یعنی ایبلوشن پر بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 6 نمبر کی آیت مبارکہ میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں۔ منیمم وضو جو کہ فرض ہے وہ یہی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لحاظ سے ہمیں بہت ساری ہدایات دی ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ وضو کے لیے سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں گی، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کر رہی ہوں، اس لیے کہ ایک کیفیت بنانی ہے، اپنے خیالات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف موڑنے کے لیے۔ آپ کے اندر ایک خاص تبدیلی آئے گی۔ اور اس کے بعد وضو کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تو یہ دعا کریں گی کہ میرے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو دھو دیجئے، میرے ہاتھوں سے جو اچھے کام کروائیے، میرے دانے ہاتھ میں میرا اعمال نامہ دیجئے، میرے بائیں ہاتھ سے میرے اعمال نامے کو بچائیے۔ جب آپ کلی کریں گی تو یہ دعا کریں گی، اے اللہ میرے منہ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو دھو دیجئے، میرے منہ سے ہمیشہ اچھی باتیں نکلوائیے، اللہ سبحانہ وتعالی مجھے جنت کے میوے کھلائیے گا۔ اس کے بعد جب آپ ناک میں پانی ڈالیں تو اس وقت دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی
جنت کی خوشبو جو 500 میل دور سے آ رہی ہوگی تو ہمیں جنت کی خوشبو سنگوائیے گا۔ پھر جب آپ چہرے کو دھوئیں گی تو دعا کریں گی کہ میرے چہرے سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو دھو دیجئے۔ اے میرے اللہ، میرے چہرے کو اپنے نور سے روشن کر دیجئے۔ میرے اللہ، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام اور خاص طور پر اپنا دیدار نصیب کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیں تو اس وقت جو بھی آپ نے شروع میں ہاتھ دھوتے وقت دعا کی تھی اسی دعا کو دہرائیے گا۔ اس کے بعد جب آپ سر کا مسح کریں تو اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے ذہن میں جتنے بھی برے خیالات آئے سب کو صاف کر دیجئے، میرے ذہن میں اچھے خیالات لائیے۔ اور جب آپ کانوں کے اندر انگلی پھیر رہی ہوں تو اس وقت دعا کیجئے کہ اے میرے مالک، میرے کانوں سے ہونے والے تمام گناہوں کو صاف کر دیجئے۔ اور جب کانوں کے پیچھے اپنی انگلیوں سے رب کر رہی ہوں تو اس وقت دعا کیجئے کہ اے اللہ، میرے کانوں کو گناہوں سے بچا کر رکھیے گا۔ اس کے بعد جب آپ پیر دھو رہی ہیں تو اس وقت آپ کو دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی میرے پیروں کے گناہوں کو دھو ڈالیے، میرے پیروں کو صحیح اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیے، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ اے میرے اللہ، میرے پیروں کو جنت میں لے کر جائیے گا۔ اس کے بعد آپ اپنا وضو ختم کر رہی ہیں تو اس وقت آپ کو شہادت دینی ہے اور آپ کو کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نیمونک کا اگلا لیٹر ہے ایس، اور ایس سے ہم نے سورہ سلیکشن کے بارے میں کہا تھا۔ یہاں ہم نے صرف فرض نماز کی بات کی تھی اور 5 وقت کی نماز میں ٹوٹل 10 سورہ ملانی ہوتی ہیں۔ باقی جو سنت ہے اور نفل جتنا جو کوئی ادا کرنا چاہ رہا ہے اس کے حساب سے اپنی صورتوں کا انتخاب کرے گا۔ لیکن یہاں پر یہ زور دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو نماز سے پہلے سورہ کا انتخاب کر لینا ہے۔ جس وقت آپ جائے نماز کی طرف بڑھ رہی ہیں اس وقت آپ کو نماز شروع کرنے سے پہلے جو سورہ آپ کو یاد ہیں اور ان کے معنی آپ یاد کر چکی ہیں ان کو آپ نے ذہن میں لانا ہے اور چوز کرنا ہے کہ میں نے اس نماز میں کون سی سورہ پڑھنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھیں گی تو اپنی نماز کو بہت انجوائے کریں گی، اس لیے کہ آپ کو معنی بھی یاد ہوں گے۔ تو کیا ہوگا کہ کبھی کوئی آیت آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد دلا دے گی اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلائے گی، کوئی آیت آپ کو قیامت کا منظر پیش کرتی نظر آئے گی تو کوئی آیت آپ کو آپ کی اپنی حقیقت یاد دلائے گی، کوئی آیت ایسی ہوگی جس کو پڑھ کر آپ کو اپنے گناہ یاد آ جائیں گے اور آپ کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوگا، اور کسی آیت کے ذریعے سے آپ میں جنت کا شوق ابھرے گا، کوئی آیت جہنم کی سختیاں دکھائے گی۔ تو سورہ کے معنی ضرور یاد کریں، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے آپ کی نماز میں بہت بدلاؤ آئے گا۔ یہ نہیں کہ وہ چند صورتیں جو آپ کو بچپن سے یاد ہیں بس اسی پر آپ گزارا کر رہی ہیں، بلکہ صورتوں کو بڑھانا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معنی بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کہا تھا ایڈیشنز ٹو سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ میں جو ملانے والی سورہ ہیں ان کو بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی قرأت کے لحاظ سے کہ اپنی قرأت کو بہتر کریں، اور ہم نے بتایا تھا کہ موبائل میں ایپس آ جاتی ہیں یا نیٹ پر جا کر یا یوٹیوب پر آپ قرہ حضرات کو سن سکتی ہیں اور اپنی قرأت کو بہتر کر سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گی اور قرہ حضرات کی طرح پڑھنے لگیں گی، لیکن ہاں بہتر ضرور ہوں گی۔ تو صورتوں کو ملانا اور قرأت کو بہتر کرنا یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور زندگی بھر کا مزہ ہے۔ اس پر آپ محنت کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی نماز بہت امپروو ہوگی۔
اور یقین مانیں کہ آپ کو نماز میں اتنا مزہ ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہیں اس وقت۔ تو دوسرا ٹکڑا ہوا ایز کا مطلب ایبولوشن اور سورہ سلیکشن۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نیمونک کے چوتھے ٹکڑے کی طرف، اور وہ ہے ہیڈ، HEAD، ہیڈ۔ ہم نے کہا تھا کہ اس میں ایچ سے ہیوملٹی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آپ جا رہی ہیں تو آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھوں گی، بس یہ دیکھوں گی کہ میں کس کے سامنے جا رہی ہوں، جو میرے خالق ہیں، جو میرے مالک ہیں، جو میرے رب ہیں، اور میں اللہ اکبر کہہ رہی ہوں۔ تو اس وقت اگر یہ خیال آپ کا ہوگا تو سمجھ لیں کہ پھر آپ کے اندر ہیوملٹی آ ہی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے ہیڈ کا ای چھوڑ کے پہلے اے کیا تھا، اور اے سے ہم نے کہا تھا او، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیبت، ان کا روب و دبدبا، ان کا بڑا پن آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، تو اس سے آپ کی نماز بہت بہتر ہوگی، آپ بہت فوکسڈ رہیں گے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہیں ایسا آپ محسوس کریں گی، اور اس احساس کے ساتھ ہی اب کچھ نہیں ہے میرے لیے، بس وہی سب کچھ ہیں۔ اس انداز سے، ان خیالات، ان جذبات کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گی تو آپ کو بہت بہت مزہ ملے گا۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا ای سے ہے ایموشنز، یعنی نماز کے اندر جذبات بہت ضروری ہیں۔ نماز جذبات کے ساتھ اگر نہیں ہوگی تو سمجھ لیں کہ وہ نماز بالکل پھیکی ہے، بالکل بے جان ہے، اور بالکل بے روح ہے۔ ہر جملہ ادا کرتے وقت آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں، یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز کا مقصد کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا چاہ رہی ہوں، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہی ہیں۔ اگر آپ الفاظ کے ساتھ جڑی رہیں گی تو سمجھیں کہ آپ کی نماز میں جذبات خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ اتنا اتار چڑھاؤ آئے گا کہ کبھی آپ کو اچھا لگے گا، کبھی آپ کو رونا آئے گا، کبھی آپ کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو سن کر خوش ہو جائے گا، کبھی آپ اشکبار ہو جائیں گی۔ تو آپ کو نماز کو ایموشنز کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسے نہیں کہ بس آپ گئیں اور نماز پڑھی اور آ گئیں، جیسے پہلے ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ اب آپ کو ہر ایک لفظ کو محسوس کرنا ہے، اور محسوس کر کے پھر اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نیمونک کا آخری لیٹر آتا ہے ڈی، اس کا مطلب ہے ڈائلاگ۔ یاد رکھیں کہ نماز مونولوگ نہیں ہے، یہ ڈائلاگ ہے، یعنی کہ آپ یہ سب صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہیں، بلکہ آپ کو اس کا رپلائی بھی مل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس کے بارے میں بتائیں گے، ایک جملے پر ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے نماز پڑھیں گی اور اس کا رپلائی کیسے آئے گا۔ ابھی تک تو سمجھ یہ آیا کہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ریئلائزیشن، کہ برسوں سے ہماری نماز صرف اٹھی بیٹھی تھی۔ یہ بات اگر ہم کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں اپنی نماز کو امپروو کرنا ہے، اور ہم نے پوری کوشش بھی شروع کر دی، تو پھر ہماری نماز یقیناً صحیح ہو جائے گی، خشوع والی بن جائے گی، فلاح پانے والی بن جائے گی۔ سستی اور کاہلی نہیں دکھانی ہے، ہم کو نماز کے دوران جلد بازی نہیں کرنی ہے، خوشی خوشی محبت کے ساتھ نماز کے لیے پڑھنا ہے۔ وضو بناتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟
جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے۔ جب آپ جائے نماز کی طرف آ رہی ہیں تو اس وقت سورہ سلیکشن کر لیں تاکہ نماز کے دوران خیال ادھر ادھر نہ جائے۔ اس کے بعد اس کے میسج کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے علاوہ نماز کے لیے تیار ہو رہی ہیں تو اس وقت خیال رکھنا ہے کہ آپ کس کے سامنے جا رہی ہیں، جو بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت کبیر ہیں۔ نماز ان ایموشنز کے ساتھ ادا کرنی ہے اور ڈائلاگ سمجھ کے ادا کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کو یاد رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں بہت جلد بیسٹ صلاح ایز ہیڈ کی وجہ سے بہت بہتری آ جائے گی، اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سحر میں نماز پڑھنا سیکھ جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے ایقوائے خشوع کے دوسرے حصے، ایک رکعت نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سحر میں کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر شاہد جمال کا 45 منٹ کا ایک لیکچر سنا تھا، انڈرسٹینڈ اللہ اکبر، اور ایک 5 منٹ کی ویڈیو دیکھی تھی جس کے ذریعے بہت اچھے سے سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں، تاکہ ہماری نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سحر میں ادا کرنا ممکن ہو جائے۔ اللہ اکبر کو سمجھنے کے لیے کائنات کی وسعت پر تھوڑا سا غور و فکر کیا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ جس کو ہم آج تک کیا، زندگی بھر کیا، قیامت تک بھی نہ دیکھ پائیں گے اور نہ ہی سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ یہ مستقل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، مستقل بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیکچر کی وجہ سے ہم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کائنات کا بڑا حصہ جو ہر لمحہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو ہمیشہ ہم سے اوجھل ہی رہے گا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو ذات پاک اس ساری کائنات کو تخلیق کیے اور قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ خود کتنے بڑے، کتنے اعلیٰ اور کتنے عظیم ہوں گے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر ذہن میں یہ باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سحر میں ادا کرنا بہت آسان ہو جائے گی۔ مونک و خشوع میں بھی 3 لیکچر تھے اور ایک رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے سحر میں بھی 3 ہی لیکچر تھے۔ اس میں ہم نے یہ سمجھایا تھا کہ اللہ اکبر سے لے کر اور سلام پھیرنے تک جو بھی باتیں آپ کر رہی ہیں اس وقت آپ کے خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ نماز میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 1 مرتبہ کہی جاتی ہیں، کچھ 2 مرتبہ، کچھ 3 مرتبہ، کچھ 5 مرتبہ اور کچھ 6 مرتبہ بھی کہتے ہیں۔ ان باتوں کو کہتے ہوئے ہمارے اندر خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے جس کی وجہ سے نماز میں خشوع پیدا ہو جائے اور نماز میں مزہ ملنے لگے۔ جب آپ نماز شروع کرتی ہیں تو اس میں بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے معنی تو ہم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم نے ایک آیت کے ذریعے سے بھی یہ جانا تھا کہ اللہ اکبر کتنا بڑا جملہ ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ کائنات کتنی بڑی ہے جس تک ہماری رسائی ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ قیامت کے دن زمین ان کی مٹھی میں ہوگی اور ساری کائنات ان کے دائیں ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ تو اسی سے سمجھ آ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی کائنات ان کے ہاتھ میں ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کتنے بڑے ہوں گے۔ تو جب آپ نماز شروع کرنے جا رہی ہیں تو اس وقت آپ کو یہ سوچنا ہے، اللہ اکبر، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں۔ یہ چیز ہم کو سب سے زیادہ غور کرنی ہے کہ ہر رکعت میں ہم اتنی مرتبہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے اگر کہہ دیں اور نکل آئیں تو پھر ہماری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی پوری توجہ نماز پر ہی ہونی چاہیے۔
آپ یہ خیال دل میں لائیں کہ یہ میرے اور میرے رب کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے. میں اب کسی طرف توجہ نہیں دوں گی، اپنے ذہن کو بھٹکنے نہیں دوں گی، کوئی دنیاوی خیالات نہیں آنے دوں گی اور پوری توجہ نماز کی طرف رکھوں گی. نماز میں جو یہ بار بار اللہ اکبر دہرانے کے لیے فرمایا گیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہی سب سے بڑے ہیں. اس کے بعد ثنا میں بتایا تھا کہ یہ ایسے الفاظوں کا مجموعہ ہے جو بے انتہا خوبصورت ہیں، بے انتہا دل فریب ہیں. اس کو پڑھتے ہی آپ کی کیفیت بدل جانی چاہیے. یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں سبحانک اللہم. اب کیفیت بدل رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے اللہ، آپ پاک ہیں ہر عیب سے، ہر نقص سے، آپ ایک دم پرفیکٹ ہیں. اور اس کے بعد آپ کہتی ہیں ساری تعریف دل سے آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کا نام بہت ہی بابرکت ہے. وَتَعَالَ جَدُّکَ، اور آپ کی شان بہت اونچی ہے. اور لاسٹ میں پھر آپ کہتی ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس وقت آپ کے خیالات اور جذبات ہونے چاہیے کہ آپ ان کے سامنے کھڑی ہیں جن سے اونچا کوئی نہیں، جن کی شان سب سے اونچی ہے. اور آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، میرا نفس میرا الہ نہیں اور کوئی بھی غیر میرا الہ نہیں، بس آپ ہی میرے حاکم ہیں. اور اس وقت بس آپ یہ سوچئے کہ بس آپ سب سے اچھے ہیں، آپ ہی تو اچھے ہیں. اس کے بعد تعوذ میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کہتے ہوئے خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے؟ بس یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں، میں آپ کی چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں. اپنے ذہن میں آپ کو ایسا تصور ابھارنا ہے کہ بس جیسے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عرش کے سائے میں جا کر کھڑی ہو رہی ہیں، آپ ان سے پناہ مانگ رہی ہیں ہر بری چیز سے، ہر برے وسوسے سے اور شیطان سے بچنے کے لیے. ثنا اور تعوذ کہتے وقت آپ اگر ایسے خیالات رکھیں گی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی نماز میں بہت امپروومنٹ آ جائے گی. اس کے بعد بسم اللہ کہتے وقت ہمارے خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ کہتے وقت ہمارے خیالات اور جذبات یہی ہونے چاہیے کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا کام ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں، اور سب سے اچھے کام کو سب سے اچھے نام سے کیوں نہ شروع کیا جائے، اس خیال کے ساتھ کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیں گے تو پھر شیطانی خیال ہوں، دنیاوی خیال ہوں، فضول خیال ہوں، وہ سب ہم کو نہیں آئیں گے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ، جس میں آپ جو بھی الفاظ ادا کرتی ہیں وہ اس کا رپلائی ضرور دیتے ہیں. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکالمہ شروع کر رہی ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مجھے جلد بازی نہیں کرنی. صرف یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں، بلکہ پوری نماز کے لیے کہہ رہی ہوں. لیکن اسپیشلی اس لیے میں یہاں پر یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ یہاں تو پورا ایک مکالمہ ہو رہا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جلد بازی نہیں کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم کو معنی ضرور یاد ہونے چاہیے اپنی نماز کے. اگر معنی ہم کو یاد نہیں ہوں گے تو ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہہ کر نکل گئے اور پوری نماز میں کیا کہہ کر نکل گئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. جب آپ پہلی آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کے رب ہیں۔ اس جملے کو ادا کرتے وقت آپ کے خیالات اور جذبات کیسے ہونے چاہیے؟ وہی خیالات اور جذبات ہونے چاہیے جو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہیں۔ پھر انڈرسٹینڈ اللہ اکبر والے لیکچر کو یاد کرنا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامحدود کائنات کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ جب کائنات اتنی بڑی ہے تو پھر اس کو بنانے والے کتنے بڑے ہوں گے۔ تو فوراً ہمارے ذہن میں بس یہی آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت بہت بڑے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین، بس وہ تو پورے تعریف کے لائق ہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمام عالموں کے پالنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں لگا رکھنا ہے کہ یہ ایک ڈائلاگ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی طرف پوری توجہ دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو ان کی جانب سے رپلائی بھی مل رہا ہے۔ جب آپ کہتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میری بندی نے میری حمد کی۔ اس کے بعد جب دوسری آیت الرحمن الرحیم پڑھتی ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی لامحدود نعمتیں ہیں، جیسے وہاں لامحدود کائنات کی بات کی تھی، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامحدود نعمتوں کی بات سوچنی ہے کہ ان کے کتنے احسانات ہیں آپ کے اوپر۔ تو جب آپ یہ جملہ اپنے دل سے ادا کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رپلائی دیتے ہیں کہ میری بندی نے میری تسبیح کی۔ تو آپ کے اندر محبت کے جذبات ابھرنے چاہیے کہ میرے اللہ مجھے سن رہے ہیں اور مجھے جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جملہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ تو فوراً ذہن میں یہ ابھرنا چاہیے، یہ خیالات آنے چاہیے، کون سے؟ امید کے بھی اور خوف کے بھی، کہ جیسے قیامت کا دن ہے اور میزان لگا ہوا ہے، سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا حساب کتاب کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رپلائی دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میری بندی نے میری تسبیح کی۔ اس کے بعد جب چوتھی آیت پر آپ آتی ہیں اور آپ کہتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اپنے خیالات اور جذبات کا یہاں اظہار کرنا ہے کہ بس ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی مدد کے طلبگار ہیں، آپ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ہماری پوری زندگی آپ ہی کی مرہون منت ہے، آپ ہماری مدد کیجیے گا، ورنہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی نہیں گزار پائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، اور یہ دنیا ہمیں اپنی رنگینی کی طرف کھینچتی ہے۔ ہمیں آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی چاہیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں میری بندی جو مانگے گی وہ ملے گا۔ اب سوچیں کہ اس جواب کو سن کر آپ کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا، آپ کے خیال کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات کیسے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مانگے گی وہ ملے گا، آپ کا دل بہت خوش ہوگا، آپ کے اندر جذبات ابھریں گے شکرانے کے کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں، تو میں جو ان سے مانگ رہی ہوں وہ ضرور مجھے عطا کریں گے۔ اس کے بعد ہم آخر کی تینوں آیتوں پر بات کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں آپ مانگ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیدھا راستہ، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ان لوگوں کا راستہ جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ ہوئے اور جن کے اوپر عذاب نہیں آیا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔
جب آپ یہ آیتیں پڑھ رہی ہوں تو اس وقت آپ کے خیالات اور جذبات اس طرح کے ہونے چاہیے کہ بس اب ہمیں ان اچھے لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ وہ بہت اچھے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھا کیا. تو ان لوگوں کا راستہ جب ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رپلائی بھی آ رہا ہوتا ہے کہ میری بندی نے جو مانگا ہے وہ ملے گا. ان تینوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رپلائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے اندر شکرانے کے جذبے پیدا ہونا چاہیے. فرما رہے ہیں جو مانگا ہے وہ ملے گا، یعنی آپ مانگ رہی ہیں ان سے ایسا راستہ جو کہ بہترین لوگوں کا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں ضرور دیں گے. اور اس کے بعد پھر جب آپ آمین کہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ اگر آپ کی آمین مل جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی کوئی سورہ یا قرآن کا کوئی بھی حصہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر آپ ملا رہی ہوتی ہیں تو اس کو میں بار بار ایمفسائز کر رہی ہوں کہ ان کی تعداد بھی بڑھانی ہے اور ان کے معنی بھی سمجھنے ہیں. اس سے آپ کی نماز میں ویرائٹی آئے گی، آپ کو مزہ ملے گا اور اس طرح سے سمجھ کر پڑھنے سے آپ بہت فوکسڈ رہیں گی. آپ محسوس کریں گی کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو رہا ہے. اور اب نماز میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جتنی مرتبہ بھی آپ اللہ اکبر کہیں، ہمیشہ ذہن میں لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک بہت 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 بڑی ہے. تو جب سب سے بڑے ہیں تو میں اب اپنی نماز میں جو بھی عمل کروں گی اس میں ادھر ادھر نہیں بھٹکوں گی، میرا دھیان کہیں نہیں جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہ نماز کے ارکان میں ہی نہیں بلکہ جب نماز سے بھی میں باہر نکل آؤں گی تب بھی میں انہی کو یاد رکھوں گی، انہی کا خیال رکھوں گی، ہر وقت انہی کو یاد کرتی رہوں گی. اس کے بعد جب آپ رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتی ہوئی اٹھتی ہیں تو یہ خیالات ذہن میں چلنے چاہیے کہ یہ الفاظ فرشتوں کے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی حمد کی. اس وقت آپ کے جذبات خوشی کے اور شکرانے کے ہونے چاہیے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی میں نے حمد کی وہ انہوں نے سن لی ہے. اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر کہتی ہیں ربنا لک الحمد، ہمارے رب ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے. میں تو اس طرح کی تعریف کر ہی نہیں پائی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. میرے کہنے کی آپ نے بہت قدر کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کی تعریف ویسی نہیں کر پائی جیسی کرنی چاہیے تھی. یہ وہ لمحہ ہے کہ جب آپ کے دل میں تھوڑا سا احساس ہوگا کہ واقعی میں کیا ہوں اور وہ کیا ہیں، اور میں ان کی تعریف جتنی بھی کروں وہ کم ہے. تو یہ احساس جو ہے آپ کو اندر ہی اندر یہ مجبور کرے گا کہ میں اب آئندہ اس سے اور زیادہ اچھی حمد کرنے کی کوشش کروں گی. اس کے بعد سجدے کی تسبیح میں بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے جو کہ رکوع کے وقت ہے کہ آپ سب سے اچھے ہیں، بس آپ ہی اچھے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا جاتا ہے اور اس کو جلسہ کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ 2 مرتبہ رب اغفر لی کہتی ہیں کہ میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، میرے رب مجھے معاف کر دیجئے. یہ کہتے وقت ذہن میں یہ خیالات ہونے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اور آپ ان سے یہ کہتے ہوئے اپنے خیالات اور جذبات اس طرح کے رکھیں گی کہ یہ جنت میں جانے کے لیے سب سے ضروری جملہ ہے. اس لیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو معاف کر دیا تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکے گا. 2 سجدوں کے بعد بیٹھتے ہیں، اس پوسچر کو قعدہ کہا جاتا ہے. اس میں ہم تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں، یعنی گواہی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور آخر میں ہم اس میں دعا کرتے ہیں اور سلام پھر دیتے ہیں. قعدہ میں بیٹھتے وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ تصور کیجئے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ جب کہتی ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی بدنی مالی عبادات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں، تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ کسی بھی ٹائپ کے ہوں، بس آپ ہی کے لیے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ کو اندر میں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میری جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تشہد کا دوسرا حصہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے باتیں کرنے کے بعد آپ اپنا فوکس شفٹ کریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور ان کو آپ سلام کریں گی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں اور اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر ہوں۔ یہ ساری باتیں دل سے کہنی ہیں، اپنے اندر وہ جذبات لانے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ٹکڑا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب آپ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کر رہی ہیں اور اپنے لیے اور نیک بندوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ صرف آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہیں، سیلفش نہیں ہیں، بلکہ سارے لوگوں کے لیے جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے دعا مانگ رہی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں عطیات کا چوتھا ٹکڑا کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں ایک طرح سے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کر رہی ہیں۔ آپ ان سے کہہ رہی ہیں کہ بس آپ ہی میرے الہ ہیں، میرے معبود ہیں، میں وہی کرتی رہوں گی جو آپ چاہتے ہیں، میں وہ نہیں کروں گی جو میرا نفس چاہتا ہے، میرا جینا میرا مرنا سب آپ ہی کے لیے ہے۔ اور اس بات کا اقرار بھی آپ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، گویا کہ آپ گواہی دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد قادہ میں عطیات کے بعد درود شریف پڑھتی ہیں، جو کہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ درود کو کن خیالات کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ سوچ کر نہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، تو ہم کو شکرانے کے طور پر یہ کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایمان دیا، رحمان دیا، قرآن دیا۔ وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب ہیں، ان کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں جو ہم کو ملتے ہیں، اس لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں کہ آپ ان پر سلامتی اور برکتیں بھیجیے، اور ان کی آل پر سلامتی اور برکتیں بھیجیے، جس طرح سے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر سلامتی اور برکتیں بھیجی تھیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی آپ تعریف کرتی ہیں کہ یہ ساری حمد آپ ہی کی ہے اور آپ ہی کی بہت بڑی بڑائی ہے اور آپ ہی کی اونچی شان ہے۔ درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ ہم نے سب سے آسان دعا اور یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور بہت ہی جامع دعا ہے، اس کو ہم نے بیان کیا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانگنا ہے۔ اس میں آپ کیا کہہ رہی ہیں، دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی، دونوں آپ مانگ رہی ہیں اس میں۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ جنت میں ڈائریکٹ جانا چاہ رہی ہیں، اس لیے کہہ رہی ہیں وقنا عذاب النار، کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے گا، یہ نہیں کہ ہم عذاب سے گزر کر وہاں جائیں۔ آپ چاہ رہی ہیں کہ نہیں، ہم بغیر عذاب بھگتے ہوئے اور ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں، تو اس کے لیے آپ کہتی ہیں وقنا عذاب النار۔ اب اس کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ دائیں طرف سلام پھرتی ہیں اور پھر بائیں طرف سلام پھرتی ہیں، اور کہتی ہیں
کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا اس میں کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دائیں بائیں کاندھوں پر جو کرامن کاتبین ہیں ان کو آپ سلام کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت جیسے آپ اس دنیا سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محفل میں چلی گئی تھیں اور اب آپ واپس آئی ہیں تو سارے لوگوں کو آپ سلام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ آپ اس وقت اپنے آپ سے یہ وعدہ کر رہی ہوتی ہیں کہ میں سب کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنوں گی۔ آپ دوسروں کے لیے یہ پیغام دے رہی ہیں کہ میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے۔ اس کے بعد جب نماز ختم کر کے کھڑی ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس وقت استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا، اس لیے ان سے آپ معافی مانگ رہی ہیں۔ اس کے بعد سب سے جو اہم بات ہم نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ایک پوائنٹ ہے بی ان نماز ایون آفٹر نماز، کہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی آپ کا مین ہدف یہ ہے کہ آپ نماز میں رہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کے دوران تو کوئی انسان بے حیائی برائی نہیں کرتا، بعد میں ہی کرتا ہے۔ تو اگر ہم نماز سمجھ کے پڑھیں گے، اسی طرح سے غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو ذہن میں ہوگا کہ ابھی پھر واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو ہم کو دونوں نمازوں کے درمیان میں یہ غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب ہمارا ریویژن مکمل ہو گیا ہے